الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدری صحابہ کے ضمن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا اور آپ کے مناقب کا ذکر چل رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا مقام یا کیا سمجھتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں، یا آپ کو کیا مقام دیتے تھے، اس بارے میں بعض روایات ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو یہ سعادت اور فضیلت حاصل ہے کہ مکی دور میں حضرت ابوبکر کے گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک دو دفعہ تشریف لے جاتے تھے. حضرت عمر بن عاص نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات السلاسل کی فوج پر سپہ سالار مقرر کر کے بھیجا، اور میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں نے کہا لوگوں میں سے کون آپ کو زیادہ پیارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ. میں نے کہا مردوں میں سے؟ آپ نے فرمایا ان کا باپ. میں نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا پھر عمر بن خطاب، اور آپ نے اسی طرح چند مردوں کو شمار کیا. حضرت سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سب لوگوں سے افضل اور بہتر ہے سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہو. حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ابو بکر. حضرت ابو سعید نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند درجات والے جو ان کے نیچے والے ہیں وہ ان کو دیکھیں گے جس طرح تم طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہو. یعنی بلند درجات والے ان لوگوں کو دیکھیں جو ان کے نیچے ہیں. جو ان کے نیچے والے ہیں وہ ان کو دیکھیں. بلند درجات والے ایسے بلند درجے پہ ہوں گے کہ جو نیچے درجے کے ہوں گے وہ ان کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہو، آسمان کی طرف دیکھتے ہو ستارے کو آسمان کے افق میں. اور ابو بکر اور عمر ان میں سے ہیں، یعنی وہ بلند ہیں، ان کو اس طرح لوگ دیکھیں گے جس طرح بلند ستارے کو دیکھا جاتا ہے. اور وہ دونوں آپ نے فرمایا اور وہ دونوں کیا ہی خوب ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا ہم پر کوئی احسان نہیں مگر ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. اس کا ہم پر احسان ہے اور اس کو اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں فرمایا لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جو بلحاظ اپنی جان اور مال سے مجھ پر ابو بکر بن ابو قحافہ سے بڑھ کر نیک سلوک کرنے والا ہو. اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر کو ہی خلیل بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے. اس مسجد میں تمام کھڑکیوں کو میری طرف سے بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے.
صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، ابو بکر دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت یہ ہے کہ حضرت انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا یہ دونوں سردار ہیں اہل جنت کے بڑی عمر اہل جنت کے بڑی عمر والوں کے پہلوں میں سے اور آخرین میں سے، سوائے نبیوں اور رسولوں کے، اے علی ان دونوں کو نہ بتانا۔ جب روایت آپ نے کی حضرت علی کو بتانے سے روک دیا، یہ راوی کہتے ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار میں سے اپنے صحابہ کے پاس باہر تشریف لاتے اور بیٹھے ہوتے، اور ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوتے، تو ان میں سے کوئی بھی اپنی نظر آپ کی طرف نہ اٹھاتا سوائے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے۔ وہ دونوں آپ کی طرف دیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے اور آپ کی طرف دیکھ کر مسکراتے اور آپ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا تم حوض پر میرے ساتھی ہو اور غار میں میرے ساتھی ہو۔ حضرت جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ سے کسی چیز کے بارے میں بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی ارشاد فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ کی بعد اگر مجھے ضرورت ہو تو وفات کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا، وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے گا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان دونوں میں سے ایک آپ کے دائیں جانب تھا اور دوسرا آپ کے بائیں جانب، اور آپ ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور فرمایا اس طرح ہم قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن حنطب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو دیکھا اور فرمایا یہ دونوں کان اور آنکھیں ہیں، یعنی میرے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے آسمان والوں میں سے 2 وزیر ہوتے ہیں اور زمین والوں میں سے بھی 2 وزیر ہوتے ہیں۔ آسمان والوں میں سے میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ پھر آپ کو جنت کی بشارت بھی دی۔ سعید بن مسیب نے کہا حضرت موسیٰ اشعری نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر باہر نکلے اور کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہوں گا، اور آج سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا، یعنی وہ دن انہوں نے آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا۔ لوگوں نے کہا باہر نکلے ہیں اور اس طرف گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھتا پچھاتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر عریس مسجد کے قریب ایک کنواں تھا، اس کا نام ہے، میں داخل ہو گئے۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا دروازہ کھجور کی شاخوں کا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تو کیا دیکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عریس پر بیٹھے ہیں اور اس کی منڈیر کے وسط میں تھے اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو کنویں میں لٹکائے ہوئے تھے، یعنی دونوں اپنے پاؤں میں لٹکائے ہوئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر واپس مڑا اور دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر آئے اور انہوں نے دروازے کو دھکیلا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابوبکر۔ میں نے کہا ٹھہریے۔ پھر میں نے جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر ہیں جو اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دو اور ان کو جنت کی بشارت دو۔ میں آیا یہاں تک کہ میں نے حضرت ابوبکر سے کہا اندر آ جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈیر پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا دیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ پھر میں واپس آیا اور بیٹھ گیا، اور میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر آیا تھا کہ وضو کر کے مجھ سے آ ملے۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر اللہ فلاں کے بارے میں بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، ان کی مراد اپنے بھائی سے تھی، تو وہ اس کو لے آئے گا۔ کیا دیکھا ہے کوئی انسان دروازے کو ہلا رہا ہے؟ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا عمر بن خطاب۔ میں نے کہا ٹھہریے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور میں نے کہا عمر بن خطاب ہیں، وہ اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دو اور ان کو جنت کی بشارت دو۔ میں آیا، میں نے کہا اندر آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ اندر آئے اور منڈیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا دیے۔ پھر میں لوٹ آیا اور بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اگر اللہ نے فلاں کی بہتری چاہی تو اس کو لے آئے گا۔ دوبارہ اپنے بھائی کے بارے میں سوچا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، وہ دروازے کو ہلانے لگا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا عثمان بن عفان۔ میں نے کہا ٹھہریے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دو اور ان کو جنت کی بشارت دو۔ باوجود ساتھ یہ بھی فرمایا حضرت عثمان کے بارے میں کہ ان کو جنت کی بشارت دو، اور باوجود اس کے کہ ایک بڑی مصیبت کے جو انہیں پہنچے گی۔ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا اندر آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، باوجود ایک بڑی مصیبت کے جو آپ کو پہنچے گی۔ وہ اندر آئے اور دیکھا کہ منڈیر کا ایک کنارہ بھر گیا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسری طرف بیٹھ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پر چڑھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے، تو وہ ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا احد ٹھہر جا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں بھی مارا، کیونکہ تم پر اور کوئی نہیں، صرف ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں 9 لوگوں کے بارے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں، اور اگر 10ویں کے بارے میں بھی یہی کہوں تو گناہ گار نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرا پہاڑ پر تھے، تو وہ ہلنے لگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی روایت بخاری کی تھی، یہ ترمذی کی ہے، یہ حرا کا ذکر ہے اس میں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرا رہے اے حرا، یقین تجھ پر ایک نبی یا صدیق یا شہید ہیں۔ کسی نے پوچھا وہ 10 جنتی لوگ کون ہیں؟ حضرت سعید بن زید نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ اور کہا گیا کہ 10واں کون ہے؟ تو سعید بن زید نے کہا وہ میں۔ یہاں یہ بھی واضح ہو جائے کہ اس روایت میں ان 10 عظیم المرتبہ صحابہ کا ذکر ہے
جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب بھی تھے اور مشیر بھی تھے، جن کو سیرت کی اصطلاح میں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یعنی 10 وہ لوگ جنہیں بشارت دی گئی تھی جنت کی۔ لیکن یہ مد نظر رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 کے بارے میں جنت کی بشارت نہیں دی تھی، بلکہ اس کے علاوہ بھی متعدد ایسے صحابہ اور صحابیات ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ چنانچہ ان 10 کے علاوہ کم و بیش 50 کے قریب صحابہ اور صحابیات کے ناموں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ بدر میں شامل ہونے والوں جو کہ 313 کے قریب تھے، اور جنگ احد میں شامل ہونے والوں اور بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر شامل ہونے والوں کے متعلق بھی جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے آج کون روزہ دار ہے؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تم میں سے آج جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں نے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں یہ سب باتیں جمع ہو گئیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحیح مسلم کا یہ حوالہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہو گئی۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اسے دیکھتا۔ تو آپ نے فرمایا اے ابوبکر تم میری امت میں سے سب سے پہلے ہو جو جنت میں داخل ہو گئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی بات بڑھاتے ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے یہ ذکر کرنا شروع کر دیا کہ جنت میں یوں ہوگا، اور پھر ان انعامات کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر فرمائے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ بعض روایتوں میں ایک اور صحابی کا نام بھی آتا ہے اور بعض روایتوں میں حضرت ابوبکر کا نام آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہوگے، اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا بھی کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قدرتی طور پر باقی صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ ہمارے لیے بھی یہی دعا کی جائے۔ پہلے تو اس خیال میں تھے کہ ہمارے یہ کہاں نصیب ہے کہ ہم جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، مگر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا بعض روایتوں مطابق کسی اور صحابی نے یہ بات کہہ دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی تو اب انہیں نمونہ مل گیا اور انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ عمل ناممکن نہیں بلکہ ممکن ہے۔ چنانچہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ خدا تعالیٰ جنت میں مجھے آپ کے ساتھ رکھے۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ تم پر بھی فضل کرے، مگر جس نے پہلے کہا تھا اب تو وہ دعا لے گیا۔ حضرت مسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فلاں عبادت میں زیادہ حصہ لے گا وہ جنت کے فلاں دروازے سے گزارا جائے گا، اور جو فلاں عبادت میں زیادہ حصہ لے گا وہ فلاں دروازے سے گزارا جائے گا۔ اس طرح آپ نے مختلف عبادات کا نام لیا اور فرمایا جنت کے 7 دروازوں میں سے مختلف اعمال حسنہ پر زیادہ زور دینے والے لوگ گزارے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مختلف دروازوں سے تو وہ اس لیے گزارے جائیں گے کہ انہوں نے ایک ایک عبادت پر زور دیا ہوگا، لیکن یا رسول اللہ اگر کوئی شخص ساری عبادتوں پر ہی زور دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ جنت کے 7 دروازوں میں سے گزارا جائے گا۔ اور اے ابو بکر، میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ یہ ذکر تو انشاءاللہ آئندہ چلے گا۔ سب میں بعض مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان کے جنازے بھی بعد میں پڑھاؤں گا۔ پہلا ذکر ہے مکرم عبدالواسط صاحب، امیر جماعت انڈونیشیا تھے، جو 8 اکتوبر کو 71 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مولوی عبدالواحد سماٹری صاحب کے بیٹے تھے اور ایف اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد 21 سال کی عمر میں 20 ستمبر 1972 کو جامعہ احمدیہ ربوہ میں داخل ہوئے۔ 1981 کے آغاز میں جامعہ احمدیہ ربوہ سے شہادت کا امتحان پاس کیا۔ 1981 کو بطور مبلغ اپنے ملک انڈونیشیا واپس تشریف لے گئے۔ 87 میں مجلس عاملہ انڈونیشیا کے مشورہ سے تجویز ہوا کہ تھائی لینڈ میں تبلیغ کے پیش نظر ایک انڈونیشین مبلغ کو کوالالمپور ملیشیا کی نیشنلٹی حاصل کر کے تھائی لینڈ میں تبلیغ کے لیے بھیجا جائے۔ تو ان کا نام پیش ہوا۔ اس خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے منظوری فرمائی اور ان کا تقرر انڈونیشیا، وہاں تھائی لینڈ چلے گئے۔ بعد میں پھر ان کا تقرر انڈونیشیا میں ہو گیا اور تعدم آخر یہ انڈونیشیا میں ہی رہے اور ایک لمبا عرصہ امیر کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ 40 سال تک ان کا عرصہ ہے خدمت کا۔ عثمان خان میں ان کے اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں مسلیوتی صاحبہ کہ مرحوم سلسلے کا بہت درد رکھتے تھے اور جماعت کو ہر چیز پر ہمیشہ ترجیح دیتے تھے۔ بحیثیت بیوی میں ان کی جماعت کی لگن اور خدمات کا اعتراف کرتی ہوں۔ ان کے ایک بھتیجے ہیں طاہر صاحب، کہتے ہیں مرحوم مرکز سے آنے والی ہدایت کی مکمل طور پر اطاعت کرتے۔ ایک دفعہ مرحوم نے بتایا کہ فیملی سے ملنے کے لیے ملیشیا جانے کا پروگرام تھا، جس کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی خریدا ہوا تھا، لیکن تقریباً 1 ہفتے کے بعد جب میں کہتے ہیں دوبارہ ملا تو پوچھا ملیشیا کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مرکز کی طرف سے جو خط موصول ہوا ہے اس میں جانے کی اجازت نہیں ملی، اس لیے میں نے ملیشیا جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور ٹکٹ کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ایک عہدیدار ہیں مرحوم کے ساتھ کام کرنے والے، کہتے ہیں بڑے پیار سے محبت سے ہمیں سکھاتے اور سمجھاتے۔ امیر جماعت ہونے کے باوجود جماعت سے سہولتیں نہیں مانگتے تھے، جماعت کی طرف سے جو بھی ملتا بخوشی استعمال کرتے، سادگی کو ترجیح دیتے۔ دفتری اوقات میں کئی دفعہ آپ خود ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور خطوط کو ملاحظہ کر کے نوٹ لکھواتے تھے۔ مبلغین کا بہت احترام کرتے تھے، بہت گہرا اور وسیع علم رکھنے والے تھے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تو عاملہ ممبران سے ہمیشہ مشورہ طلب کیا کرتے۔ باوقار مگر عاجزی سے بھرے ہوئے وجود تھے، نہایت ملنسار اور ہر ایک بڑے چھوٹے سے خوشخلقی سے پیش آتے تھے۔ خلافت سے بے انتہا محبت تھی۔ ہمیں تلقین کرتے تھے کہ خلیفہ وقت کے حکم پر اپنی سب آراء کو چھوڑ کر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ جماعتی نظام کو فوقیت دیتے تھے، جماعتی اموال پر گہری نظر اور بھرپور حفاظت کرنے والے تھے۔ کسی بھی خلاف ورزی پر سختی سے پیش آتے تھے۔ اکثر دوسرے کارکنوں سے پہلے دفتر آتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے دفتر نہ آ سکتے یا دیر سے آتے تو اسٹاف کو ضرور اطلاع دیتے تھے، بلکہ جب آپ دفتر سے کسی معاملے کے لیے باہر جاتے، خواہ تھوڑی دیر کے لیے جائیں، تو پھر بھی دفتر کے عملے کو اطلاع ضرور دے کے جاتے تھے۔ رپورٹس یا خطوط کو چیک کرتے وقت مرحوم نہایت محتاط تھے، مکمل طور پر ہر ایک چیز کو دیکھتے تھے اور فوری کام کی ضرورت ہوتی تو رات دیر تک کام میں مصروف رہتے۔ احمدیوں سے ملنے کے لیے جاتے تو کہتے ہیں احمدی کے ہمارے بچوں کے لیے ہمیشہ تحفے لے کے جایا کرتے تھے ساتھ، ہمیشہ پیار و محبت کا سلوک کرتے۔ ایک ایسے رہنما تھے جو ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ امیر صاحب ہمیشہ ہمارے لیے اور انڈونیشیا کے احمدیوں کے لیے گویا روحانی باپ تھے، جماعتی نظام اور روایات کو ہمیشہ ترجیح دیتے تھے، اور یہی خصوصیات ہیں جو ایک امیر میں ہونی چاہیے۔
جب ناراض ہو جاتے تو ہر ایک کی عزت کا بھی خیال رکھتے، یہ نہیں کہ ناراضگی میں جو چاہا کہہ دیا. سزا دیتے وقت اصلاح کا پہلو ہمیشہ مد نظر ہوتا تھا. کوئی دشمنی نہیں ہوتی تھی، کینہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اصلاح مقصد تھا. پھر کہتے ہیں بہت سارے احمدی یہاں اپنی جماعتی کی آزادی کام میں آپ سے رہنمائی طلب کرتے تھے. آپ نے غیر معمولی محنت اور محبت کے ساتھ احباب جماعت انڈونیشیا کا خیال رکھا. گزشتہ سال سے اپنی بیماری کے ایام میں بھی حسب معمول 1 سال سے بیمار تھے. مختلف میٹنگز اور رابطہ اور دورہ جات میں جماعتی خدمات ادا کرتے رہے، اس میں کمی نہیں آنے دی. محمود وردی صاحب جو یہاں انڈونیشین ڈیسک میں یہیں لندن میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ مزاج کے ان کے بعض پہلو بہت نمایاں ہیں، جن میں سے سب سے نمایاں ان کا تو باہر علمی ہے. بڑے علم دوست آدمی تھے، ہر آن حصول علم کا شوق تھا. مختلف موضوعات کے بارے میں وسیع معلومات رکھتے تھے. جس ٹاپک پر بھی بات ہوتی وہ اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے پر عبور رکھتے تھے. جماعتی کتب پر مبنی علوم کے علاوہ باقی جنرل نالج پر بھی ان کو عبور تھا. باقاعدگی سے اخبارات کا مطالعہ کرتے رہتے، نیشنل اور انٹرنیشنل ہر قسم کی خبریں پڑھتے، چاہے وہ انڈونیشین ہوں یا انگلش میں ہوں. تقریر کرتے تھے، زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے تھے، ہمیشہ مختصر اور جامع خطاب کرتے، اور تقریر میں لوگوں کو اپنی بات کو ہمیشہ سادہ الفاظ میں شمنداجی کرتے. ہر طبقے کے لوگ آرام سے ان کی کہی ہوئی بات سمجھ سکتے تھے. پھر کہتے ہیں روزمرہ لباس بھی بڑا سادہ تھا، لیکن باوقار انسان تھے. کسی قسم کا تکلف یا بناوٹ بالکل نہیں تھا. ہر طبقے کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر بے تکلفی سے بات کر لیا کرتے تھے، لیکن ہمیشہ سب ان کی عزت و تکریم اور حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بات کیا کرتے تھے. مربی سلسلہ وہاں استاد بھی ہیں جامعہ میں، فضل عمر فاروق صاحب، کہتے ہیں کہ میں طفل کے ایام سے امیر صاحب کے قریب رہا. جب جماعت انڈونیشیا نہایت مشکل دور میں تھی تو آپ محنت اور صبر اور تحمل سے تمام احباب جماعت کی حوصلہ افزائی کرتے، انہیں صبر اور دعا کی تلقین کرتے رہے. جب بھی دعا کرتے تو بڑی رقت اور خشوع سے کرتے تھے. ہمیشہ وقت پر نماز کے لیے مسجد میں آتے. واقفین زندگی کا بہت خیال رکھتے تھے. جب کوئی مربی میدان عمل میں جانے لگتا تو آپ اپنی طرف سے اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیتے. سیف اللہ مبارک صاحب ہیں، یہ بھی استاد ہیں جامعہ کے. یہ کہتے ہیں کہ مولانا عبدالماسر صاحب واقفین زندگی کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ تھے. جماعت کے ہر پروگرام میں ہمیشہ شامل ہوتے تھے، ہر ایک کے ساتھ نرمی اور احترام سے بات کرتے تھے. کسی بھی مجلس میں جاتے تو آپ کے آنے سے رونق ہو جاتی تھی، مسکراتے رہتے. جب کہتے ہیں جامعہ انڈونیشیا میں پڑھتا تھا تو مغرب کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھتے اور حال چال پوچھتے اور ہلکی پھلکی باتیں ہوتی. پھر نور الدین صاحب مربی سلسلہ ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے، ایسے امیر تھے جو اپنا نمونہ پیش کیا کرتے تھے. 2018 میں موصوف میں کہتے ہیں ہماری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. اس وقت ہمارے پاس 6 کروڑ روپے کی رقم تھی. انڈونیشین روپیہ کی قیمت بہت کم ہے، تو کروڑوں بلینز میں باتیں ہوتی ہیں وہاں. اس لحاظ سے کہتے ہیں 6 کروڑ کی رقم تھی، جبکہ مسجد کے لیے تقریباً 1.5 ارب روپے کی ضرورت تھی. موصوف نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے جتنا بھی بجٹ مہیا ہوتا ہے اسی سے تعمیر شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کا نظارہ دیکھیں گے. پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں. 1.5 ارب انڈونیشین روپیہ اگر ہے تو 6 کروڑ تمہارے پاس ہے، شروع کر دو. 1/10 بھی نہیں تھا. تو یہ نصیحت کرنے کے بعد 3% بلکہ 4%، یہ نصیحت کرنے کے بعد کہتے ہیں موصوف نے اپنی جیب سے بٹوا نکال کر ہمیں مسجد کے لیے کچھ رقم دی. یہیں سے احباب جماعت نے بھی بڑھ چڑھ کر اپنی بہترین قربانی پیش کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ 2 سال کے اندر مسجد کی تعمیر 80% مکمل ہو گئی. پھر یہ پینڈیمک کا زمانہ آ گیا، لوگوں کی آمدنی کم ہو گئی، پھر مسجد کی تعمیر رک گئی. کہتے ہیں پھر ہم ان کے پاس گئے
اور بتایا کہ مسجد کی تعمیر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن تقریباً 15 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، 150 ملین کی۔ ہمیں امید تھی کہ مرکز ہماری مدد کر دے گا، لیکن امیر صاحب نے کہا مرکز مدد نہیں کرے گا، آپ لوگ کسی سے مانگے بغیر یہ رقم پوری کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کتنے احمدی ہیں؟ میں نے کہا 160 احمدی ہیں۔ یہ سن کر موصوف نے بڑے آرام سے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہر ایک شخص سے کہیں کہ 10 ملین، تقریباً یہ بنتے ہوں گے تقریباً 100 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ دے دے تو یہ رقم پوری ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں شروع میں ہمیں یقین نہیں تھا یہ کام اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نے اس نصیحت پر عمل کرنا شروع کیا تو احباب جماعت کے دلوں میں ایک محبت اور جذبہ ڈال دیا، وہ اپنے بہترین مال مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کریں۔ اس کے علاوہ موصوف نے پھر بھی خود اپنی طرف سے کافی رقم پیش فرمائی۔ چنانچہ 3 سال کے اندر فروری میں مسجد مکمل ہو گئی۔ پھر اپنے نہیں، غیروں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے۔ لقمان حکیم سیف الدین صاحب، سابق وزیر مذہبی امور، کہتے ہیں کہ میں مرحوم کو، یہ احمدی نہیں ہے، کہ مرحوم کو نیشنل سطح پر ایک شخصیت سمجھتا ہوں جو ہمیشہ انسانیت کو مقدم رکھتے تھے۔ آپ کہیں بھی جاتے ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ کس طرح ہم انسانیت کی عزت، باہمی برداشت اور ہر ایک کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ سب باتیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ صرف احمدیوں کی بلکہ انڈونیشیا کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، نہ صرف احمدیوں کی بلکہ سب انڈونیشین کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور جو بھی نصائح انہوں نے ہمیں کی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی اختلافات اور فرق ہمارے درمیان ہیں وہ سب آپس میں نفرت پھیلانے اور انسانیت کو عزت کو گرانے کا باعث بنتے ہیں، انہیں دور کریں۔ انڈونیشیا میں تیونس کے سفیر زہیری صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے امیر صاحب سے یہ بات سیکھی کہ کس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور علماء سے محبت کریں اور ان کی اعلیٰ تعلیمات پر عمل کریں۔ اگرچہ احمدیوں پر ظلم کیا گیا، گالیاں دی گئیں، انڈونیشیا میں بہت ظلم ہوا اور بڑی ہمت سے انہوں نے وہ جو دور تھا وہ گزارا ہے وہاں، اور بڑے طریقے سے سب احمدیوں کو سنبھالا۔ بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ احمدیوں پر ظلم کیا گیا، گالیاں دی گئیں اور ناانصافی کا سلوک کیا گیا، پھر بھی امیر صاحب نے ہمیں یہ سکھایا کہ کسی بھی حالت میں ہمیں اخلاص و وفا کے ساتھ دین، ملک اور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ پوری دنیا کے احمدیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ امیر صاحب اللہ تعالیٰ کے محبوب، عالم، سادہ مزاج اور با اخلاص شخصیت تھے۔ پھر نیشنل سطح پر ایک تنظیم کی رہنما نیا شریف الدین صاحبہ لکھتی ہیں کہ امیر صاحب کی بات کرنے کا انداز بہت ہی گہرا اثر کرنے والا تھا۔ اگرچہ نرمی اور ادب کے ساتھ بات کرتے تھے، پھر بھی اس میں حب وطن کے جذبات نمایاں تھے۔ گویا ان کی باتوں سے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن ظاہر ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مرحوم اچھے آدمی تھے اور ایسے لیڈر تھے جو ہمیشہ ایمان اور ہر ایک سے محبت کے جذبات کے ساتھ بات کرتے تھے۔ مراج الدین شاہد صاحب لکھتے ہیں کہ امیر کی حیثیت سے ان کی قیادت کے دوران جماعت انڈونیشیا کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور انڈونیشیا میں کئی مقامات پر احمدیوں پر حملے ہوئے۔ انہوں نے بڑی بہادری اور سکون کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ سرکاری افسران بھی ان کا احترام کرتے تھے، یہ ان کے اچھے روابط کی بدولت ہے۔ پرنسپل جامعہ احمدیہ انڈونیشیا لکھتے ہیں معصوم صاحب کہ امیر صاحب خلافت کے فدائی تھے۔ ہمسایہ ہونے کے ناطے اکثر اوقات نماز کے لیے میرے ساتھ مسجد جاتے تھے، اور جب بھی دورے کے لیے جاتے تو ضرور بتاتے کہ فلاں جماعتوں کے دورے پر جا رہا ہوں، اور مجھے بھی کہا کرتے جایا کرو۔ جامعہ احمدیہ کا خاص خیال کرتے تھے۔ جامعہ احمدیہ بورڈ ممبر کی حیثیت سے طلباء کا انٹرویو لیتے وقت ہمیشہ تلقین کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے مبلغ بننا ہے، اس لیے جماعتوں کے لیے ہر لحاظ سے نمونہ بننے کی کوشش کریں، اور کہتے ہیں مجھے بھی ہدایت کرتے تھے اور ہر ایک کے بارے میں انفرادی طور پر بھی بتاتے تھے کہ فلاں طالب علم میں کیا کمی ہے، اس کو پورا کروانے کی پوری کوشش کریں۔ دلچسپی تھی جامعہ کے طلباء سے بھی۔
ارشاد ملی صاحب مربی سلسلہ امریکہ میں کہتے ہیں واسط صاحب کا جامعہ میں کلاس فیلو تھا میں، اور روم میٹ بھی تھا۔ مرحوم کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بہت زیرک اور کمال درجے کے ذہین، خوش مزاج، ملنسار، ہنس طبیعت کے مالک تھے۔ بیڈمنٹن کے بہت اعلیٰ کھلاڑی تھے، ہمیشہ جیتا کرتے تھے ربا میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا انہوں نے کہ جب وہ انڈونیشیا سے ربا جامعہ کے لیے آنے والے تھے تو انہی دنوں میں انہیں کسی کمپنی کی طرف سے بطور کھلاڑی ایک بہت بڑی آفر ملی تھی، جس پر ان کے والد مکرم مولانا عبدالواحد صاحب کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں عبدالباسط اس بڑی آفر کی لالچ میں جامعہ جانے کا ارادہ تبدیل نہ کر لے۔ موصوف نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنے والد کی یہ پریشانی دیکھی تو والد کو یقین دلایا اور یہ عہد کیا کہ میں کبھی دنیاوی فائدے کے لیے دین کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس طرح بہت بڑا مالی فائدے کی آفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پوری زندگی موصوف کی شاہد ہے کہ آپ نے دین کو ہمیشہ دنیا پر مقدم رکھا اور اس عہد کو نبھایا۔ خلافت سے بہت پیار کرنے والے تھے، فدائی اور جانصار وجود تھے۔ طالب علمی کے دور سے ہی خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھے۔ کہتے ہیں ہم ان کو چھیڑا کرتے تھے کہ آپ خلیفہ مسیح ثالث کے بہت چہیتے ہیں۔ اسی طرح ہر خلافت کے دور میں انہوں نے بہت اخلاص و وفا کا نمونہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان جیسے مبلغین اور کارکنان اللہ تعالیٰ جماعت کو عطا فرماتا رہے۔ میں نے بھی ہمیشہ ان کو، جیسا کہ میں نے کہا، کامل اطاعت کرنے والا اور بڑا بے نفس انسان دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانے والوں کی کمیاں بھی پوری فرماتا رہے۔ انڈونیشیا کے مربیان اور مبلغین کو ان کے نمونے کو سامنے رکھنے کی چاہیے، خاص طور پر باقی دنیا کے مبلغین کو بھی۔ یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، آج کل کے زمانے میں یہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو دنیا پر مقدم کیا اور وقف کا حق ادا کیا۔ اگلا ذکر ہے زینب رمضان صاحبہ، اہلیہ تھیں یوسف عثمان کمبالہ صاحب مربی سلسلہ تنزانیہ کی۔ یہ 70 سال کی عمر میں گزشتہ دنوں وفات پا گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے میاں یوسف عثمان کمبالہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ خاکسار کی اہلیہ بہت نیک، مخلص اور جماعت کے ہر کام میں شریک ہوتی تھیں، ہمسایوں سے بہت اچھے تعلقات رکھتی تھیں، غریبوں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، مربیان کی بہت خدمت اور عزت کرتی تھیں، چندوں میں ہمیشہ آگے ہوتی تھیں، جہاں بھی ہم رہے جماعتی کام کے لیے ہمیشہ پیش رہتی تھیں، تمام احمدیوں سے بہت اخلاص کے ساتھ پیش آتی تھیں۔ 2-2.5 سال سے کینسر کی مریضہ تھیں، علاج بھی کرایا، بڑا بہترین ڈاکٹروں سے بھی علاج کروایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی اور ان کی وفات ہو گئی گزشتہ دنوں۔ ان کی لکھتے ہیں کہ جنازے میں شمولیت کے لیے ٹبورا اور مختلف علاقوں سے 1000 کے قریب افراد موجود تھے، جن میں غیر از جماعت رشتہ داروں نے بھی شرکت کی۔ 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں جو اب شادی شدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے حلیمہ بیگم صاحبہ، اہلیہ شیخ عبدالقدیر صاحب درویش قادیان کا۔ ان کی گزشتہ ماہ ان کا انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ صوم و صلات کی پابند، صابرہ، شاکرہ، منکسر المزاج اور خوش اخلاق خاتون تھیں۔ بچوں کو بھی نماز اور تلاوت قرآن کریم کا پابند بنانے کے لیے محنت کرتی تھیں۔ جب تک صحت نے اجازت دی قادیان کے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتی رہیں۔ خلافت کے ساتھ بہت محبت اور خلیفہ وقت کی طرف سے کی گئی ہر تحریک پر لبیک کہتی تھیں۔ درویشی کے دور کو بڑے صبر اور شکر سے انہوں نے گزارا، اور غربت کے باوجود کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی تھیں۔ مرحوموں کا گھر دارالمسیح کے قریب ہونے کی وجہ سے یوسف سالانہ کے دنوں میں مہمانوں سے بھرا رہتا۔ مہمانوں کو نہایت خوش اخلاقی سے استقبال کر کے ان کی بھرپور رنگ میں مہمان نوازی کرتی تھیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں، ان کے بیٹے شیخ ناصر وحید صاحب بطور قائم مقام ایڈمنسٹریٹر نور ہسپتال قادیان بھی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ 3 بیٹیاں ہیں ان کی جو باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے
رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرمہ میلے انیسہ پیسائی صاحبہ کریباس کا۔ ان کی بھی زندگی کے حالات عجیب ہیں اور قبول احمدیت کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ بڑی مخلص وفا شعار خاتون تھیں۔ ان کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 73 سال ان کی عمر تھی۔ خواجہ فائز صاحب مربی کریباس کہتے ہیں کہ میلے انیسہ پیسائی صاحبہ کریباس جماعت کی پہلی مسلمان اور پہلی احمدی تھیں۔ کسی طرح قرآن مجید کی ایک کاپی دنیا کے اس کونے میں مل گئی، ایک ایسی جگہ جہاں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی مشکل سے نظر آتی تھیں۔ جب آپ کو قرآن مجید کا یہ نسخہ ملا تو خود پڑھنا شروع کر دیا۔ ترجمہ تھا ساتھ ہوگا۔ اس کو پڑھنے کے بعد محترمہ میلے انیسہ پیسائی صاحبہ پر قرآن مجید کا اتنا اثر ہوا کہ خود ہی دل میں ایمان لے آئیں اور اسی وقت سے پردہ بھی شروع کر دیا۔ جب جماعت احمدیہ کے پہلے مبلغ سلسلہ حافظ جبرائیل سعید صاحب مرحوم کریباس تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں اس ملک میں کوئی مسلمان ہے؟ تو سب نے محترمہ میلے انیسہ پیسائی صاحبہ کی طرف اشارہ کیا کہ صرف ایک ہی ہے اس پورے ملک میں جو مسلمان ہے۔ خدا کا کیسا فضل ہے کہ محترمہ میلے انیسہ پیسائی صاحبہ نے جب دل میں اسلام کو قبول کیا تو سال کے اندر ہی حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر مبلغ سلسلہ میں پہنچ گئے۔ اس بہادر نوجوان عورت نے اس وقت اپنے خاندان اور دوستوں میں اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دی تھی، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مبلغ کے، اور اس وجہ سے اس چھوٹے سے ملک میں جس میں 1 لاکھ کی آبادی تھی مشہور ہو گیا کہ ایک عورت مسلمان ہو گئی ہے۔ اس لیے جب مبلغ سلسلہ حافظ جبرائیل سعید مرحوم کریباس کے ملک میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انہیں ایک سلطان نصیر عطا فرما دیا تھا جو جماعت کے لیے تیار ہوا تھا۔ ایک واحد مسلمان ہونے، پردہ کرنے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے کی وجہ سے مشہور تھیں۔ جب پہلے مبلغ سلسلہ جبرائیل صاحب کریباس آئے تو محترمہ میلے انیسہ نے بیعت کر لی اور جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئیں۔ آپ نے مبلغ سلسلہ کے رہنے کا انتظام کیا، سہولیات کا انتظام کیا، پھر تبلیغ میں لگ گئیں۔ کئی لوگ آپ کی تبلیغ کے باعث جماعت میں داخل ہوئے۔ آپ کو جماعت سے بہت محبت تھی، مربیان کرام کی بہت عزت کرتی تھیں۔ لوگوں کی سخت مخالفت کے باوجود آپ کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوا۔ جہاں بھی جاتیں پردہ کر کے جاتیں اور ان کا مسلمان لباس بھی تبلیغ کا ذریعہ بن گیا۔ باوجود اس کے کہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، بعض دفعہ گالیاں بھی دیتے تھے، بحث بھی کرتے، تنگ بھی کرتے، آپ نے کبھی بھی اپنے ایمان اور پردے کو گرنے نہیں دیا اور ایک عمدہ مثال چھوڑ دی کہ پردہ خدا کے لیے ہے تو پھر لوگوں کی میں کیوں فکر کروں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ شروع میں جب آپ نے اپنے دل میں اسلام کو قبول کیا تو نماز پڑھنا نہیں جانتی تھیں، تو سجدے کے بغیر اپنے طور پر عبادت شروع کر دی۔ جب ان کے والد نے انہیں نئے طریقے سے عبادت کرتے دیکھا تو شدید غصے کا اظہار کیا اور قرآن مجید کو پھاڑنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے جواب میں اپنے باپ کو کہا کہ پھر بائبل کے بھی وہ صفات پھاڑ دینے چاہیے جس میں حضرت عیسیٰ کا خدا کے آگے سجدہ کا ذکر ہے۔ وہ اپنے عقیدے پر بہت بہادری سے قائم رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے مبلغ سلسلہ کے آنے کی وجہ سے آپ نے خود بھی نماز سیکھی اور پھر لوگوں کو سکھائی۔ دنیا کے اس کونے میں جب سارے کے سارے لوگ اسلام کو بری نظر سے دیکھتے تھے، اس وقت یہ مجاہدہ کھڑی ہو کر سب کا مقابلہ کرتی اور اسلام کی تعلیمات بغیر کسی ڈر کے پیش کرتی تھی۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے آپ کسی سے نہیں ڈرتی تھیں۔ اس خوبی کی وجہ سے کافی لوگ اور کافی سیاستدانوں پر بھی آپ کا بہت رعب تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ آپ کے اس رعب اور ایمان پر مضبوطی کی وجہ سے سیاستدانوں پر ایک دباؤ ایسا پڑا اور ان پہ ایسا اثر ہوا کہ جماعت کی رجسٹریشن میں بھی انہوں نے تعاون کیا جو اس سے پہلے مخالفت کی وجہ سے منظور نہیں ہو رہی تھی۔ کئی لوگ آپ کی موجودگی میں اسلام کے خلاف ایسے لوگ تھے، ان کا رعب بھی ایسا تھا
کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو ان کو جانتے تھے، وہ ان کی موجودگی میں اسلام کے خلاف کوئی منفی بات نہیں کر سکتے تھے۔ آپ اپنا گھر ہمیشہ کھلا رکھتی کہ لوگ آئیں اور جو بھی سوال کرنا چاہیں وہ کریں۔ اپنے گھر میں سب کو نماز کی باقاعدگی کی تلقین کرتی تھیں۔ بہت عرصے کے لیے اپنا گھر نماز سینٹر بھی بنایا ہوا تھا۔ ان کا بیٹا احمد عفیسائی جب جوانی کی عمر کو پہنچا تو اس کو جماعت کے لیے وقف کر کے جامعہ احمدیہ گھانا بھجوا دیا۔ لوگوں نے آپ کو بہت روکنا چاہا کہ کیوں تو اپنے بیٹے کو ادھر بھیج رہی ہے، وہ تیرے بیٹے کو ادھر مار دیں گے، لیکن آپ نے فخر سے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ افریقہ جا کے احمد عفیسائی ملیریا کی وجہ سے بیمار ہوا اور وفات پا گیا وہاں۔ اس وقت یہی لوگ آئے اور کہا کہ دیکھو اسلام جھوٹا ہے، اس لیے تیرا بیٹا فوت ہو گیا۔ لیکن میلے انیسہ عفیسائی صاحبہ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی توجہ نہیں دی، اور اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اسلام کی خاطر زور و شور سے کام کرنے لگیں، پہلے سے بھی بڑھ کے۔ نہ ان کے ایمان پر کوئی فرق آیا اور نہ ہی ان کے پردے پر۔ آپ کے دوسرے بچے بھی اسلام پر ثابت قدم رہے، تبلیغ بھی جاری رہی۔ آپ نے اپنے پیچھے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور اپنی ماں کی طرح اسلام اور احمد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وہاں لگائے ہوئے بیج میں برکت ڈالے اور ان کی خواہش کے مطابق یہ چھوٹا سا جزیرہ جو ہے یہ احمدیت کی آغوش میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس نڈر اور اپنا نمونہ قائم کرنے والی اور تبلیغ کا جوش رکھنے والی اور اپنے ایمان پر قائم رہنے والی ایسی خواتین اور بھی جماعت کو عطا فرماتا رہے، ایسی مائیں اور بھی عطا فرماتا رہے جنہوں نے مبلغین سے بڑھ کر تبلیغ کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر